بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبہ، کیف حالکم، کیف الصحة؟ ارجو ان تكونوا على احسن حال واتم صحة. موضوع درسنا نفسه التعبيرات المنتخبة، وسندرس اليوم بعض التعبيرات المفيدة التي نحتاج إليها، جس کا ہمیں احتیاج ہے، ایسے جملے جو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف اوقات میں، مختلف مواقع میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ انت مریض، انت مریض، آپ بیمار ہیں۔ انت مریض، عندك مرض، عندك مرض، عندك حمى، حمى کہتے ہیں بخار کو، عندك حمى۔ تو اس کے بعد کہا جائے گا آپ بیمار ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی معالج کو اپنا آپ دکھائیں، معالج کے پاس جائیں۔ تو ہم کہیں گے راجع الطبیب، راجع الطبیب، ڈاکٹر کے پاس جائیں، والمعالج، اور کسی معالج کے پاس جائیں تاکہ آپ کا علاج ہو۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں راجع الطبیب۔ اس کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں اذهب الى الطبیب، اذهب جو آسان ہے، ذهب یذهب جانا، اذهب آپ جائیے، الى الطبیب ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن راجع سے مراد ہے کہ آپ اپنا آپ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ راجع الطبیب، مراجعہ یعنی آپ ان کو اپنا آپ دکھائیں تاکہ وہ آپ سے سوالات بھی کرے، آپ اپنا سارا ان کو بتا دیں تاکہ وہ آپ کا علاج کرے۔ راجع الطبیب۔ تو سامنے والے نے کہا حسناً، حسناً بہت اچھا، سأراجعه، سأراجعه میں ڈاکٹر کو اپنا آپ دکھاؤں گا، هذا المساء آج شام، آج شام، هذا المساء، هذا معنی یہ، اور مساء کہتے ہیں شام کو، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انت مریض، راجع الطبیب والمعالج، حسناً سأراجعه هذا المساء۔ غير هذا الجملة عندنا اقبض عليه، اقبض عليه تم اس کو پکڑو، قبض یقبض قبض کرنا، کسی سے کو اپنے قبضے میں لینا، قبض یقبض۔ تو یہاں پر ہے اقبض علیہ، یہ امر کا صیغہ ہے کہ آپ اسے پکڑیں، اقبض علیہ۔ سأعطیک میں آپ کو دوں گا، بقدر ما ترید جتنا آپ چاہتے ہیں، میں عن قریب آپ کو اتنا دوں گا جس قدر آپ چاہتے ہیں۔ سأعطیک، اعطا یعطی، عطا کرنا، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا، یہ فعل تو آسان ہے، اعطا یعطی، عطا کرنا۔ سأعطیک بقدر ما ترید جتنا آپ کو چاہیے، بقدر الذی ترید، ما موصولہ ہے، ترید معنی آپ جتنا چاہتے ہیں، اراد یرید، ماذا ترید آپ کو کیا چاہیے، ارید ماء مجھے پانی چاہیے، ارید الشاء مجھے چائے چاہیے۔ سأمنحک میں آپ کو دوں گا، سأعطیک اور سأمنحک ایک ہی چیز ہے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں سأعطیک عطا کرنا، سأمنح معنی آپ کو پیش کروں گا، آپ کو منحہ، منحہ کے طور پہ دوں گا۔ منحہ کہتے ہیں جائزے کو، کسی انعام کو، تو یہاں پر ہے سأمنحک میں آپ کو انعام کے طور پر دوں گا، بقدر ما ترید جتنا آپ چاہتے ہیں۔ نلت منی، نلت منی ونال منک، یہ کنایہ ہے غیبت سے، اصل میں تو ہے اغتبتنی، اغتاب یغتاب، اگر غیبت کا آپ اصل دیکھیں تو وہ ہے اغتاب یغتاب۔ میں آپ سے کہوں گا اغتبتنی، اغتبتنی آپ نے میری غیبت کی، یہ اصل لفظ ہے، لیکن یہاں پر نلت منی یعنی آپ نے مجھ سے لے لیا، آپ نے مجھ سے نوال، نوال معنی لینا، نلت منی آپ نے میرے عرض کو اور میری عفت وغیرہ پر آپ نے داغ لگائے اور آپ نے مجھے برا بلا کہا، ونالوا منک تو انہوں نے آپ کو بھی برا بلا کہا، تو معاملہ برابر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حل لی کلمتاً، حل لی کلمۃ الخیر، کیا میرے لیے کوئی نصیحت ہے، حل لی کیا میرے لیے
کلمۃ الخیری کوئی نصیحت ہے جو آپ مجھ سے کریں، شیئر کریں تاکہ مجھے آپ سے فائدہ ہو۔ اور جملہ ہے انا بحاجۃ، مجھے احتیاج ہے، ضرورت ہے، الی التدریب، مشق کرنے کی۔ انا بحاجۃ الی التدریب، مجھے حاجت ہے کہ میں پریکٹس کروں۔ جیسا کہ آپ حضرات عربی سیکھ رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے جتنا ہم سیکھتے ہیں اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، لازمی ہے، ورنہ ہمیں عربی نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا هل انت تعلمت العربیہ، هل انت تعلمت العربیہ، کیا آپ نے عربی زبان سیکھی؟ تو آپ کہیں گے لا انا بحاجۃ الی التدریب، نہیں، انا بحاجۃ، مجھے ضرورت ہے پریکٹس کی، تھوڑا بہت میں نے سیکھ لیا۔ وتعلمت قلیلا، وتعلمت قلیلا من العربیۃ۔ لن یرسلک، لن یرسلک، یہ آپ کو نہیں بھیجیں گے، بعیداً، دور، ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو، لن یرسلک، وہ تمہیں ہرگز دور نہیں بھیجے گا، بعیداً، دور، قریباً، قریب۔ ارسل یرسل، ارسال، یہ اصل فعل ہے۔ ارسل الاستاذ طالباً، ارسل الاستاذ، استاذ نے بھیجا، طالباً الی السوق، کسی طالب کو بازار۔ حان دورک، تمہاری باری ہے، حان معنی ہو گیا، حان اور صار، صار ہو گیا، دورک آپ کا دور، یعنی آپ کا نمبر آ چکا ہے۔ انت تلعب، آپ کھیلتے ہیں، انت تلعب، آپ کھیلتے ہیں، احسن منی، مجھ سے اچھا، احسن منی و افضل منی، افضل منی و احسن منی۔ ما بک، آپ کو کیا ہوا ہے، ما بک لماذا انت ساکت، ما بک کیا ہوا ہے، لماذا انت ساکت، لماذا کیوں، انت آپ، ساکت خاموش ہیں، ما بک کیا ہوا ہے آپ کو، لماذا انت ساکت آپ کیوں خاموش ہیں۔ جربنی قلیلا، تم مجھے تھوڑا سا آزماؤ، مثلا آپ نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں نے کہا نہیں کر سکتے، پھر آپ نے کہا جربنی قلیلا، مجھے تھوڑا سا آزما لو، اگر میں نہ کر سکا تو پھر مجھے یہ عہدہ، یہ منصب، یہ چیز اور یہ کام نہ دینا، ٹھیک ہے۔ سأجربک، تو آپ پھر جواب میں کہہ سکتے ہیں سأجربک، میں آپ کو آزماؤں گا، سأجربک، اس طرح۔ هل من احد، کیا کوئی موجود ہے، آپ نے دروازہ ٹکٹکایا، انت طرقت الباب، طرق یطرق، کٹکٹانا، انت طرقت، آپ نے کٹکٹایا، الباب دروازہ، انت طرقت الباب۔ فقلت، تو آپ نے کہا، هل من احد، هل من احد، کیا کوئی ہے، لن اخاطر ثانیۃ، ہرگز میں اپنے آپ کو دوبارہ خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ خاطرہ، خاطرہ یخاطر، یہ اصل میں اس کا ہے خطورہ، خطورہ کہتے ہیں، خطورہ یعنی کوئی مشکل چیز، کوئی ایسی چیز یعنی ایسا خطرہ کہ جس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں خطورہ۔ لن اخاطر ثانیۃ، اپنے آپ کو میں کسی خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ہذہ کلمۃ صعبہ، یہ کلمہ بہت مشکل ہے، کلمۃ صعبۃ، مشکل کلمہ، کلمۃ سہلۃ، سہلۃ، آسان کلمہ۔ امید ہے سبق آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا، پریکٹس کریں، یاد کریں۔ السلام علیکم۔